آواز سے سارے درود کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ عبادت میں اضافہ فرما لیں، صلوات سارے صحبہ۔ دعا ہے کہ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جو دعائیں آپ اپنے ذہنوں میں لے کر بیٹھے ہوئے، میرا اللہ انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین کہنے والوں کی دعائیں اللہ جلدی قبول فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ بانیان مجلس کے اللہ رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ میرے بھائی کیسر اور دیگر ان کے بھائیوں کی یہ صف عذاب بچھائی، میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ وہ مومنین و مومنات جن کی دعائیں میرے ذمے ہیں یا جن کی دعائیں مجھ تک نہیں پہنچ سکیں، مالک آل نبی کی عزت اور عظمتوں کے صدقے میں انہیں بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، سارے آمین کہنا۔ اللہ ہمارے حقیقی وارث زمانے کے امام سرکار ولی العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ مل کے ایک دفعہ صلوات ایسی پڑھ دیں کہ یہ دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اجازت ہے جی میں اپنی ڈیوٹی تلاوت کروں۔ ماشاءاللہ زیرک چہرے، نکھرے نکھرے چہرے آپ تشریف فرما ہیں۔ پہلا فقرہ میں آپ کی زیارت کر کے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اسی فقرے سے میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا اور میرا ساتھ کتنی دیر کا ہوگا۔ ویسے میرا ایمان ہے آپ ہر چیز سمجھتے ہیں، کیونکہ جو قوم مرنے کے بعد عربی سمجھ لیتی ہے وہ اردو میں آل محمد کے فضائل کیوں نہیں سمجھے۔ اجازت ہے نا میں پہلا فقرہ پڑھوں۔ ذہنوں پہ بوجھ بننے کا عادی میں نہیں، اور قبلہ منت کر کے داد میں لیتا نہیں۔ مجھے اپنے علم پہ ناز نہیں، لیکن حسین کی ماں کے طرز پہ فخر ضرور ہے۔ ویسے بھی منت کر کے داد وہ لے جسے اپنے مرشدوں کی شان پہ شک ہو۔ اللہ نے مجھے وہ مرشد عطا کیے ہیں جن پر شک کرنے والا خود مشکوک ہو جاتا ہے۔ لہذا میں منت کر کے داد نہیں لوں گا، کیونکہ منت کر کے داد تو میں تب لیتا اگر میں کسی کمی کا ذکر کر رہا ہوتا۔ میں تو اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ پہلا فقرہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلا اللہ نے، خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی ہادی بھیجے ان سب کے سردار کا نام مصطفیٰ ہے۔ شیعہ سنی اہل اسلام بھائی آپ میرے سامنے موجود ہیں، جس بندے کا عقیدہ ہو وہ بولتا ہے میرے ساتھ، جسے میری بات پسند نہ آئے بے شک چپ رہے، کیونکہ میرا ایمان ہے سیدوں کے ذکر میں بولتا وہی ہے جس کا بولنا جناب سیدہ کو پسند آتا ہے۔ میں نے پہلا فقرہ کہا ہے اللہ نے، خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی ہادی بھیجے سب کے سردار کا نام مصطفیٰ ہے۔ شیعہ سنی بھائیو، یہ وہ عظیم نبی ہے جسے اس عظیم نے خود عظیم کہا ہے، جسے کریم نے خود کریم کہا ہے۔
جسے آلہ نے خود آلہ کہا. اجازت دے میں اگلا فقرہ پڑھوں. یہ وہ نبی ہے جسے اس عظیم نے خود عظیم کہا, جسے اس کریم نے خود کریم کہا, جسے اس آلہ نے خود آلہ کہا. بلکہ یوں کیوں نہ کہوں, جو اس کے حسن مصوری کا شاہکار اعظم ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. قبلہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے عظمت مصطفیٰ کے موضوع پہ گفتگو کرنی, کیونکہ میرا ایمان ہے اگر دنیا کو پہلا محمد سمجھ میں آ گیا تو باقی محمد خود بخود سمجھ میں آ جائیں. لیکن جہاں تک علی بادشاہ کی ولایت کا تعلق ہے, ایک ایک بندے کی توجہ چاہتے ہوئے میں اگلا فقرہ کہنا چاہتا ہوں. جہاں تک علی بادشاہ کی ولایت کا تعلق ہے تو مسئلہ علی کی ولایت کا بعد میں ہے. میری طرف دیکھنا, مسئلہ علی کی ولایت کا بعد میں ہے, کیونکہ کتابیں کہتی ہیں جب میرے نبیوں کے نبی نے غدیر کے مقام پہ علی بادشاہ کی ولایت منوائی تھی تو نبیوں کے نبی نے ڈائریکٹ علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا. نبیوں کے نبی نے براہ راست علی کی ولایت نہیں منوائی تھی, بلکہ پہلے نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب جس بندے نے محمد کو ہی نہ مانا ہو اسے علی سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے. مولا ان ہاتھوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے جس ذکر میں بلند ہو رہے. پہلا محمد اگر ذہن میں آئے گا تو پھر باقی سارے محمد ذہن میں آ جائیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں. میں نے پہلے کہا جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہو وہ بولے گا ضرور. یہ سارے کے سارے محمد ہیں, سارے کے سارے علی ہیں. نبیوں کے نبی نے کہا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد, ہم سارے کے سارے محمد ہیں. کسی بندے نے ایک عالم مجتہد سے پوچھا تھا قبلہ نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں, اللہ کے نبی نے دنیا میں یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سارے کے سارے علی ہیں؟ قبلہ اس مجتہد نے جو جواب دیا میں آپ کی سماعت کی نظر کرنے لگا ہوں, اس نے کہا نبی نے محمد اس لیے کہا ہے کیونکہ دنیا والوں سے تو ایک علی برداشت نہیں ہوتا, سارے علی برداشت کیسے ہو جاتے. مل کے سارے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ یہ سارے کے سارے محمد ہیں. حدیث ہے سرکار دو عالم کی شرافت بڑھ کے فکر نہیں کہ بحث ہو جائے. سرکار دو عالم کی حدیث ہے, نبی فرماتے اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد. حدیث کا ترجمہ سننا قبلہ, نبی فرماتے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے, ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے, کلنا محمد, ہم سارے کے سارے محمد ہیں. میں علماء کے قدموں کی خاک ہوں, لیکن قبلہ جب بھی کئی بندے پڑھتے ہیں تو اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جی نبی نے فرمایا کلنا محمد, ہم 14 کے 14 محمد ہیں, 14 کے 14 محمد ہیں. جامعہ کا طالب علم میں بھی رہ چکا ہوں, مجھے قبلہ اس حدیث میں آج تک کوئی بندہ لفظ 14 کی عربی نہیں دکھا سکا. نبی فرماتے کلنا محمد, ہم سارے کے سارے محمد ہیں. اس کا مطلب ہے اس گھر میں محمد محمد ہیں, علی محمد ہیں, حسن محمد ہیں, حسین محمد ہیں, حسین محمد ہیں, سجاد محمد ہیں, باقر محمد ہیں, جعفر محمد ہیں, کاظم محمد ہیں, محمد تقی محمد ہیں, علی نقی محمد ہیں, عسکری محمد ہیں, آخری محمد ہیں. اب یہاں سے عقیدہ شروع ہوتا ہے. اس گھر میں علی اکبر محمد ہیں, علی اصغر محمد ہیں, عباس محمد ہیں, کیونکہ نبی نے کہا تھا ہم سارے محمد ہیں. پھر بھی اگر کسی بندے کو میری بات پہ یقین نہ آئے تو وہ جا کے اہل سنت بھائیوں کی عالم احمد رضا خان بریلوی سے پوچھ لے, جس نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. احمد رضا خان بریلوی کہتا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے این نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. ماشاءاللہ, مولا زندگی دراز فرمایا, سلامت رہے آپ. یہ سارے کے سارے محمد, اگر پہلا محمد ذہن میں آ گیا تو باقی محمد بھی ذہن میں آ جائیں. لیکن جس بندے نے محمد کو ہی نہ مانا ہو اسے علی سمجھ میں کیسے آ جائیں.
چلو میں فکر بدل کے کہہ دیتا ہوں، جس بندے کو یہی پتہ نہ ہو کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، اسے عظمت مرتضیٰ سمجھ میں کیسے آ سکتی؟ ویسے دنیا والوں اگر عظمت مصطفیٰ پوچھنا چاہتے ہو پھر علی والوں سے پوچھو۔ نا یار چپ رہو گے تو غلط فہمیوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر عظمت مصطفیٰ پوچھنا چاہتے ہو پھر علی والوں سے پوچھو، کیونکہ یہ علی والا ہی بتا سکتا ہے کہ عزت مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ جمعرات کی روٹیاں مانگنے والے کیا جانے عظمت مصطفیٰ کسے کہتے ہیں۔ چلے میں اگلی بات کر دیتا ہوں، قبلہ لڑائی جھگڑا وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کسی پہ طنز کیا جائے، ایسا ہے یا نہیں؟ میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا بلکہ ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں۔ دنیا نے یہ روٹین بنا رکھی ہے جو پوچھنا ہے شیعوں سے پوچھنا ہے، لیکن آج میں شیعہ خطیب ممبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ رہا ہوں، دنیا والوں اگر تمہارے ذہن میں عظمت رسول ہے، اگلے فکرے پر جو بندہ جان بوجھ کے چپ رہا مجھے دکھ رہے گا، کیونکہ میں پوری نیت کے ساتھ باوضو کھڑا ہو کے جناب سیدہ کے گھر کی وکالت کر رہا ہوں۔ میری نیت سے رسول کی بیٹی واقف ہے، آپ کس طرح بیٹھے ہیں یہ نیت بھی رسول کی بیٹی جانتی ہے۔ میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ دنیا والوں اگر تمہارے ذہنوں میں عظمت مصطفیٰ ہے پھر ہمیں بتایا جائے کہ آپ حضور کے والدین کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہارے ذہنوں میں عظمت مصطفیٰ ہے، تمہارے ذہنوں میں رسالت کی عظمت ہے، تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ آپ حضور کے والدین کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب شیعہ سنی بھائیوں اگر کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ معاذ اللہ حضور کے والدین جہنم میں جائیں گے تو پھر کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اتنا ضرور سوچنا جو نبی اپنے والدین کو نہیں بخشوا سکتا وہ اتنی لمبی چوڑی امت کی بخشش کیسے کروا لے گا۔ یا اہلِ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی جن بیچاروں کا نام عبد العزیٰ ہو، مجھے آپ چپ بھی اچھے لگ رہے، جن بیچاروں کا نام عبد العزیٰ ہو انہیں دنیا مسلمان سمجھتی ہے، اور حضور کے والد گرامی کا تو نام ہی حضرت عبداللہ تھا۔ میں کوئی مشکل خطابت کرنے کا عادی نہیں، باتیں وہ کر کے جاؤں گا جو اگلے سال تک آپ کو یاد رہیں گی۔ ممبر پہ جھوٹ بولنے والا لانتی ہوتا ہے۔ ابھی مجھے ایک مومن ملا، اس نے کہا جی 12 سال پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی اپنی خطابت کی ابتدا میں، مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں نے کہا یہ طرز بطول جناب سیدہ کا، اور آج بھی وہ بات کر کے جاؤں گا انشاءاللہ اگلے سال تک کم از کم یاد رہے گی۔ جن بیچاروں کا نام عبد العزیٰ انہیں دنیا مسلمان کہتی، اور حضور کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ جناب عبداللہ۔ مجھے بول کر بتاؤ عبداللہ کہتے کسے ہیں؟ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ جن بھائیوں کو نبی کے والدین کے ایمان کی سمجھ نہیں آتی انہیں گزارش کر رہا ہوں، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اب گھر جا کے فیصلہ کرنا جو زمانہ جہلیت میں عبداللہ ہو وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے جناب کے والد گرامی کا نام ہی حضرت عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ یہ زمانہ جہلیت میں بھی نام تھا سرکار، لیکن جس بندے کو ابھی تک حضور کے والدین کے ایمان کی سمجھ نہیں آئی، میں مثال دے کے گزرنا چاہتا ہوں، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ نے اکثر پریکٹیکل کر کے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ باقی برتنوں کی پاکیزگی کا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا اس برتن کا کرتی ہیں جس میں انہوں نے دودھ رکھنا ہوتا ہے۔ نہیں میں نے تو دیہاتی ماحول سمجھ کے یہ بات شروع کی ہے کیونکہ یہ وہ مثال ہے جسے شہر والوں سے زیادہ پنڈ والے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں امریکی عوام سے خطاب کر کہ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آ۔ باقی برتنوں کی پاکیزگی کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا جتنا اس برتن کا کیا جاتا ہے جس میں ہماری مائیں بہنیں دودھ رکھتی، اور قبلہ دودھ ہوتا ہے یا گھائے کا یا بھینس کا۔ میں وہ مثال دے کے جاؤں گا اگلے سال تک ضرور یاد رہے گی آل محمد کے صدقے۔
خدا کی قسم اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا، مائک پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں بندوں میں کھڑے ہو کے بات کرنی بڑی مشکل ہوتی، جب تک میری زندگی باقی ہے میں اپنی بات کا ضامن۔ خدا کی قسم دنیا اگر بھینس کو بھی سمجھ لے تو انہیں پھر بھی دین کی پٹ سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بندے حیران ہو گئے ہیں، میں نے ممبر پہ دعویٰ کیا اس وقت تک ممبر نہیں چھوڑوں گا جب تک اپنی بات کی دلیل نہ دے لوں۔ دیہاتی پنچایتی چہرے آپ تشریف فرما ہے، دنیا بھینس کو بھی سمجھ لے تو انہیں دین کی سمجھ آ جائے۔ کس طرح؟ قبلہ بھینس کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے، دودھ بھی ہوتا ہے۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں دعا فرمانا، بھینس کے پیٹ میں اگر یہ بھینس کو سمجھ لے تو دین سمجھ آ جائے گا۔ مثال سننا، قبلہ بھینس کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے، یعنی نجاستیں بھی ہوتی ہے، دودھ بھی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ اکٹھے رہتے ہیں تو دونوں ایک جیسے ہیں، مجھے ایمان سے بتاؤ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک نجاست ہے دوسرا نور ہے، ایک نجاست ہے دوسرا نور ہے۔ قبلہ یہ بے شک دونوں رہتے ایک جگہ پر اکٹھے ہیں، لیکن یہ اکٹھے رہنے کے باوجود بھی یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک نجاست ہے دوسرا نور ہے۔ کتابیں کہتی ہیں نجاست کبھی نور نہیں بن سکتی، نجاست نور نہیں بن سکتی، نور نجاست نہیں بن سکتا۔ پھر سننا، یہ دونوں بے شک ایک جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں لیکن نجاست نور نہیں بن سکتی، نور نجاست نہیں بن سکتا، نجاست نور نہیں بن سکتی، نور نجاست نہیں بن سکتا۔ اس کا مطلب ہے اتنا تو طے ہو گیا کہ نجاست جتنی دیر بھی نور کے ساتھ رہے وہ نجاست کی نجاست ہی رہتی ہے، نور نہیں بن سکتی۔ نہیں، میں سلام کرتا ہوں اس بندے کو جسے سمجھ آئی۔ کئی بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں پھر بھی مطمئن ہوں سارے نہ ہی سمجھو تے چنگا ہے۔ جس طرح ہر بیج ہر زمین کے لیے نہیں ہوتا، اسی طرح ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ نجاست جتنی دیر بھی نور کے ساتھ رہے، جتنی دیر بھی نور کے ساتھ رہے وہ نجاست کی نجاست ہی رہتی ہے، نور نہیں بن جاتی۔ چلو اگلی بات سنو، آپ نے دیکھا ہے دودھ کے ساتھ چیچڑ بھی لگے ہوتے ہیں۔ نہیں، میں کوئی مشکل بات کر رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آ رہی تو میں یہیں سے ٹاپک چینج کر لیتا ہوں۔ آل محمد کے صدقے میں اس وقت بھی میرے ذہن میں کوئی 8 سے 10 موضوع چل رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں جو بات میں نے شروع کی ہے وہ آپ کو سنا کے چلا جاؤں۔ آپ نے دیکھا دودھ کے ساتھ چیچڑ بھی ہوتے ہیں۔ اب قبلہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی اگر چیچڑ اونچی شان والے نہ ہوتے تو نور کے ساتھ کیوں ہوتے؟ آئے ہائے ہائے، میں کہتا ہوں تیرے عقیدے کے مطابق اس سے زیادہ میں وضاحت کر نہیں سکتا۔ اگر نور اونچی شان والے نہ ہوتے تو نور کے ساتھ کیوں ہوتے؟ میں کہتا ہوں اگر تیرے عقیدے کے مطابق چیچڑ واقعی اونچی شان والے ہوتے ہیں تو پھر مالک انہیں پکڑ پکڑ کے آگ میں کیوں پھینکتا ہے؟ نہ یار چپ نہ رہو جسے میری بات سمجھ آ رہی، اسے پکڑ پکڑ کے آگ میں کیوں پھینکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے چیچڑ نور کے ساتھ بھی ہوں تو جلنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ لہذا دوستان گرامی یاد رکھنا، چیچڑ ہوتے ہیں، نور ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کس بندے کے سر سے میری بات گزر رہی ہے، کسے سمجھ آ رہی، لیکن جس بندے کو نبی کے والدین کا ایمان سمجھ میں نہیں آتا اسے اگلی مثال دینا چاہتا ہوں۔ قبلہ ہمارے گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں میری مائیں بہنیں مجلس میں موجود ہیں، ان سے تائید کرنا یہ باقی برتنوں کی پاکیزگی کا اتنا خیال نہیں کرتی جتنا اس برتن کی پاکیزگی کا کرتی ہیں جس میں انہوں نے دودھ رکھنا ہوتا ہے۔ اور آج کا کوئی پڑھا لکھا بچہ یا بچی یہ کہہ دے اماں یہ تو کہاں کی بات کر رہی ہے، دنیا تختی سلیٹ سے گزر کے انٹرنیٹ تک جا پہنچی ہے، دنیا چاند پہ رہائشیں بنانے کی کوشش میں
میں ہے اور تو آج تک اس برتن کو بچاتی پھر رہی ہے۔ اما آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ بندہ اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ پہ بیٹھ کے 2-4 انگلیاں مارے یورپ میں پڑی لائبریریوں کی کتابیں پڑھ سکتا ہے، لیکن تو آج تک اس برتن کو بچاتی پھر رہی ہے۔ جنہیں حضور کے والدین کے ایمان کی سمجھ نہیں آتی، وہ بچہ اگر یہ کہہ دے اما دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، تو آج تک اس برتن کو بچاتی ہے، تو اس ماں بہن کا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا تمہیں نہیں پتا، تم جتنے مرضی ماڈرن ہو جاؤ لیکن مجھے اس برتن کی پاکیزگی کا خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میں نے اس برتن میں دودھ رکھنا ہوتا ہے اور دودھ رب کا نور ہوتا ہے، دودھ رب کا نور ہوتا ہے، دودھ رب کا نور ہوتا ہے۔ اور پھر اب کہاں پہ جا کے ماتھا رکھے؟ پوچھے تو کس سے پوچھے؟ گاؤں میں رہنے والی عورتوں کو پتا ہے کہ ہم نے رب کا نور کس ظرف میں رکھنا ہے۔ محمد کے خالق کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے محمد کا نور کن شجروں میں رکھنا۔ مولا سلامت رکھے جی۔ یہ پچھلے بھائی بھی زحمت فرمائے میرے ساتھ۔ دیہات میں رہنے والی عورت کو پتہ ہے ہم نے رب کا نور کس برتن میں رکھنا، اور محمد کے خالق کو پتہ ہی نہیں میں نے محمد کا نور کن شجروں میں رکھنا ہے۔ جاؤ جا کے علماء سے پوچھو ہمارے نبی کا شجرہ نسب کیا ہے، لیکن جس بندے کو اپنے شجرے سے دلچسپی نہیں، آئے ہائے، وہ حضور کا شجرہ تمہیں کیا سنائیں؟ وہ سنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ مرشد ہمارا ہے جس کی بات کرنے سے شجرے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں سرکار دو عالم کا شجرہ سناتا ہوں۔ بندے کہتے ہیں معاذ اللہ، جس بندے کو اپنے دین اور ایمان کا پتہ نہیں ہوتا وہ بھی کہتا ہے جی معاذ اللہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے۔ قرآن کی آیت پڑھو، تم نے قرآن رواج سمجھ کے پڑھا ہے۔ میں ہر ممبر پہ کہتا ہوں اگر قرآن مجید کی تلاوت ثواب ہے پھر اسے سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے۔ اٹھاؤ قرآن، سورہ یاسین کے پہلے لفظ کیا ہیں؟ جانتے ہو سورہ یاسین کو؟ اتنی مشہور ہے کہ جس بندے کی جان نہ نکل رہی ہو بندے کہتے ہیں یاسین پڑھو جلدی چلا جائے، جبکہ قرآن میں خدا فرماتا میرا قرآن وہ ہے اگر مردے پہ پڑھا جائے تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کانسیپٹ ہی الٹا ہے، جو مر نہ رہا ہو اس کے سرحانے یاسین پڑھی جاتی۔ وہ سورہ یاسین کو بندے مار سورت سمجھتے ہو؟ کبھی اسے سمجھ کے بھی پڑھو، یہ پڑھی کیوں جاتی ہے یاسین مرنے سے پہلے؟ شیعہ سنی بھائیو اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ یاسین میں امام مبین کا ذکر ہے۔ مرنے سے پہلے آخری دفعہ اس لیے سنائی جاتی ہے تاکہ کل کو مرنے والا حشر کے میدان میں نہ کہے جی مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ یاسین کے پہلے لفظ کیا ہے؟ خدا فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے میرا سید سردار نبی مجھے قرآن حکیم کی قسم تم مرسلین میں سے ہے، کافرین میں سے نہیں۔ اگر تو نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوتا تو آج تیرے بچے یہ باتیں نہ کرتے کہ حضور کے والدین کا مذہب کیا ہے، لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں وہ حضور کا شجرہ تمہیں کیا سنائیں؟ آؤ میں چھوٹا سا طالب علم ہو کہ تمہیں اپنے نبی کا شجرہ سنا۔ کتابیں کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارے نبی کا نور صلب آدم میں آیا، صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب نوح میں آیا، صلب نوح سے صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل سے صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان سے صلب معد میں آیا، صلب معد سے صلب الیاس میں آیا، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب۔ جب ہمارے نبی کا یہ نورانی سلسلہ جناب عبد المطلب علیہ السلام تک پہنچ گیا فقسم اللہ بجزئین، اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کا ایک حصہ عبداللہ کی پشت میں چلا گیا، دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں چلا گیا۔ جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد مصطفیٰ بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ حیدر کرار بن گیا۔ مولا زندگی دراز فرمائے۔
دیکھو تمہیں حضور کے آباء و اجداد کا مذہب پوچھنا نہیں پڑے. ایک بطول گزری ہے قرآن میں جس کا نام ہے مریم. میں دلیل دینے لگا ہوں دوسری قرآن مجید سے. قرآن کہتا ہے بی بی عیسیٰ کو لے کے شہر میں آئی. تھک تو نہیں گئے آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی ایسی باتیں بھی سنا کرو. عیسیٰ کو اٹھا کے شادی ہوئی نہیں تھی بی بی مریم کی. یہ کہ لمبی بحث سے کبھی زندگی رہی تو پھر بتاؤں گا بی بی مریم کی اور جو بیویوں کی شادی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی, اور وہ جنت میں ہمارے نبی کی بیوییں بنے گی. بسم اللہ مرشد. اجازت ہے سرکار. میرے بعد بہت اچھا پڑھنے والے سید تشریف لے آئے ہیں. وہ ممبر کے وارث میں بڑی جلدی آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں. زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا لیکن اتنی اجازت مجھے دے دے کہ میں اپنی بات مکمل کر سکوں. اجازت ہے نا بھائی؟ سرکار آپ کی بھی اجازت ہے. بس بڑی جلدی کر. بی بی مریم حضرت عیسیٰ کو لے کے شہر میں آئی. حضرت عیسیٰ گود میں تھے. قوم نصارہ نے دیکھ کے کہا یا اخت ہارون ماں کانا ابو کے, اے مریم تیرا باپ بھی نیک تھا تیری ماں بھی نیک تھی. اس کا مطلب ہے اللہ جن سے ہدایت کے کام لیتا ہے ان کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں. دشمن ہو کے کہہ رہے تھے تیرا باپ بھی نیک تھا تیری ماں بھی نیک تھی. مریم شادی تیری ابھی ہوئی نہیں, بغیر شادی کے بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے 2 دلیلیں اور دینی ہیں, ایک پڑھ رہا ہوں ایک اس کے بعد پڑھ کے 2 فکرے مصاحب کے. اتنی اجازت مجھے ضرور دے دیں. شادی تیری شادی آپ دعا فرمائیں گے شادی تیری ہوئی نہیں, بغیر شادی کے یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ بی بی دے فائشارتی لے قرآن کے لفظ ہے. بی بی نے اشارہ کیا, زبان سے نہیں بولی, اشارہ کر کے کہتی ہے مجھے کیا پتا, یا آنے والا جانے یا بھیجنے والا جانے. بولو یار جسے مولا نے زبان عطا فرمائی. اسی سے پوچھو اشارے کا مطلب یہ تھا بی بی سمجھانا چاہتی تھی میری جان نہ کھاؤ. اسی سے پوچھو جو بغیر باپ کے آیا ہے. قرآن کہتا ہے قوم نصارہ بپھر کے کہتی ہے مریم تو ہم سے مذاق کر رہی ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم سے مذاق کر رہی ہو یہ بچہ ہم سے کیسے بولے گا جو ابھی پنگھوڑے میں ہے. میرے استاد کے فکریں وہ فرمایا کرتے تھے وہ بھی سچے کیونکہ ان کا کبھی کوئی بولا جو نہیں تھا. دیکھ کے کہتے بڑی جلدی کرو یہ ہم سے کیسے بولے گا جو بھی پنگھوڑے میں ہے. قرآن لا کے میرے سر پہ رکھو, کوئی حافظ قرآن ممبر پہ قرآن لے آؤ, میں دکھانے کی پوزیشن میں ہوں. ابھی انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ بچہ ہم سے کیسے بولے گا. 3 دن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بول کے کہا انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں, نبی بن کر آیا ہوں, نبی بن کر آیا ہوں. ہمارے نبی کے نوکر تو شروع سے بن کر آتے ہیں, اور جو نبیوں کا نبی 40 سال کے بعد کیسے بن سکتا ہے؟ آواز عیسیٰ آئی میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں, نبی بن کر آیا ہوں. تفسیریں کہتی ہے حضرت عیسیٰ نے 3 دن کی زندگی میں پنگھوڑے میں بول کے یہ فکرے کہے. وہ ساری قوم نصارہ بی بی مریم کے قدموں پہ گر گئی, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مریم ہمیں معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ بچہ نبی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہم تیرے کردار پہ حملہ نہ کرتے, ہمیں پتہ ہوتا ہم تیری عصمت پہ حملہ نہ کرتے, ہمیں پتہ ہوتا ہم تیرے کردار پہ شک نہ ہو کرتے. بی بی ہمیں معاف کر دے. آؤ مل کے قوم نصارہ سے پوچھتے ہیں بھائی قوم نصارہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تم بی بی مریم کے کردار پہ حملہ کر رہے تھے, اب معافیاں کیوں مانگ رہے ہو؟ عیسیٰ نے اپنی ماں کی طہارت کی گواہی تو نہیں دی, عیسیٰ نے ماں کی پاکیزگی کی گواہی تو نہیں دی. لوگوں سے عیسیٰ نے یہ تو نہیں کہا لوگوں میری ماں نیک ہے, میری ماں پاک ہے, میری ماں راضیہ ہے, میری ماں مرضیہ ہے. عیسیٰ نے ماں کی گواہی تو نہیں دی, وہ تو بول کے کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, پھر معافیاں کیوں مانگ رہے ہو؟ عجب نہیں کہ قوم نصارہ کی آواز آئے گی تم نے سنا نہیں, یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. جب یہ نبی ہے پھر یہ نبی کی ماں ہے, اور نبیوں کے ماں باپ گناہگار نہیں ہوتے. جو بات قوم نصارہ کو سمجھ آ گئی وہ مسلمانوں کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی. جی معاذ اللہ تو نبی کے والدین کی بات کرتا ہے, بس آخری فکرہ فضائل, اور
آدھے منٹ کا یا 1 منٹ کا. نبیوں کے والدین کی تو بات کرتا, نبی کے والدین کی بات کرتا ہے کہ جی معاذ اللہ وہ مسلمان نہیں. خدا کی قسم صرف والدین نہیں, نبی کے دادا شیبۃ الحمد جناب عبد المطلب علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک, اور ابراہیم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک, یہ سارے کے سارے شجرہ طیبہ ہیں. آپ جانتے ہیں ذاکریہ خطیب کی کوشش ہوتی ہے آخر پہ وہ فقرہ پڑھے جس پہ زیادہ پذیرائی ملے. میں نے سارا ٹاپک چھوڑ دیا, آخری فقرہ پڑھنے لگا ہوں. کلیجے کی طاقت سے پڑھنا چاہتا ہوں, پوری نیت سے پڑھنا چاہتا ہوں. جس بندے کے ذہن میں یہ فقرہ رہ جائے میرے حق میں دعا ضرور کرنا. لیکن ایسا فقرہ کہنے لگا ہوں شام تک واہ واہ کرتے رہو, حق ادا نہیں ہوتا. یہ سارے کے سارے شجرہ طیبہ, لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ یہ فقرہ کہہ رہا ہوں. آج جن بندوں کو اپنے دین ایمان کا پتہ نہیں, وہ بھی بڑے آرام سے کہہ دیتا جی حضور کے والدین اسلام نہیں لائے تھے. اور میں کہتا ہوں اگر کسی کے باپ کو اسلام نصیب نہیں ہوا تو اس میں حضور کے والدین کا قصور کیا ہے؟ نا یار زحمت فرمائے میرے ساتھ. اگر کسی کے باپ کو کلمہ نصیب نہیں ہوا تو آقا نامدار کے والدین کا قصور کیا؟ تو والدین کی بات کرتا ہے, جا تاریخ پڑھ کے دے. نبی اور علی کے پردادا ہیں جناب ہاشم. اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری, میرا ایک لفظ ذمہ داری پہ. جناب ہاشم نبی اور علی کے پردادا, دادے کی بات بھی نہیں پردادے کی بات کر رہا ہوں. جناب ہاشم, شیعہ سنی بھائیوں, جناب ہاشم وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے. خدا کے لیے میرے فکر ضائع نہ کرنا. جناب ہاشم وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جناب ہاشم کے ہاتھوں میں لکیریں نہیں, سخاوت کے دریا تھے. ایک ایک بندے کی مجھے تائید چاہیے. اتنا بڑا سخی تھا تیرے نبی اور علی کا پردادا, اتنا بڑا سخی تھا, اتنا بڑا سخی تھا تیرے نبی اور علی کا پردادا جناب ہاشم کے تاریخ ہے کہ جس بندے کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے وہ اپنے کپڑے جناب ہاشم کی حویلی سے لے جاتا تھا. جس بندے کے پاس بیٹی کا جہیز نہیں ہوتا تھا وہ بیٹی کا جہیز جناب ہاشم کی حویلی سے لے جاتا تھا. صرف یہی نہیں, جب پورے عرب میں بھوک پڑتی تھی تو قحط کے زمانے میں اونٹ کے گوشت کے شوربے میں بھگو کے روٹی پورے عرب کو جناب ہاشم کھلاتے تھے. اب ان کا ایمان تو مانے یا نہ مانے, ان کا دین تو مانے یا نہ مانے, ان کا کلمہ تو مانے یا نہ مانے, لیکن اتنا تو مولوی کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ صدقے پہ پلنے والے اور ہوتے ہیں, پالنے والے اور ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر جی, بات بہت. لیکن اگر لوگوں کے ذہن میں اس گھر کا مقام آ جاتا, پھر علی کی بیٹیاں اجر رسالت میں سالوں قید رہتی. مختلف روایتیں ملتی ہیں, کہیں 1 سال, کوئی 1.5 سال, کوئی 2 سال. اجر رسالت دیا امت نے رسول زادیوں کو, چھوڑ دیا سارا مصاحب بھی. 2 فقرے, اور وہ فقرے پڑھنا چاہتا ہوں جو حسین بادشاہ کی ذری پہ میں نے رو کے مانگے تھے. جو ظاہر بیٹھے ہو تائید فرمانا, کربلا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا. بے شک کریم اتنا ہے جو اس بارگاہ میں چلا جاتا ہے, جنت سے نکلنے کا بھی کسی کا دل کرتا. بادشاہ فرما رہے ہیں کسی کا دل ہی نہیں کرتا, اتنا کریم. جنت ہے دنیا میں. لیکن جو مولا سے خیرات مانگی تھی, مجھے ذاتی میری کوئی حیثیت نہیں, اپنے خاندان میں پہلا مولا کا گداگر ہوں. آپ کی مہربانی آپ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اجر رسالت لینے کے لیے بی بی سال بھر قید رہی. ایک دن ظالم سپاہی آ کے کہتا, سجاد بس 2 فقرے سن لو, میں مصاحب آپ کی سوچوں سے بھی پہلے چھوڑ دوں. سجاد تجھے حاکم شام یزید اپنے دربار میں بلا رہا. اللہ اس پہ لعنت کرے, یہ غلام زادہ ہو کے خود امام کو دربار میں بلا رہا تھا.
سپاہی نے آگے کہا نا تجھے یزید دربار میں بلا رہا ہے. سید سجاد چلنے لگے. اللہ جانے کتنی ڈری ہوئی تھی. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے مالک یہ میرا آخری سہارا ہے. ہائے ضرور کرنا، ہائے کرنا تیرے بس میں. یہ میرا آخری سہارا ہے، میرے سجاد کی خیر کرنا. عزادارو جب تک تیرا بیمار امام واپس نہیں آیا، غیرت کا مریض امام علی جیسے شہنشاہ کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ کے روتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد امام واپس آئے. بی بی کلیجے سے لگا کے کہتی ہے سجاد میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، جلدی بتا تجھے یزید نے دربار میں کیوں بلایا تھا؟ عزادارو سنو گے فکرہ، پتہ نہیں غربت کتنی ہے سید سجاد کی. بی بی نے پوچھا کیوں بلایا تھا؟ رو پڑا خون کے آنسو میرا بیمار مولا. رو کے فرمایا پھپھی اماں ہم رہا ہو گئے. علی کی بیٹی کی آواز آئی او ہندہ کے بیٹے اللہ تجھے غرق کرے، تو نے ہمارا بھرا گھر اجاڑ دیا، بتا ہم رہا ہو کے کہاں جائیں گے؟ پھپھی ہم رہا ہو گئے. میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا. رو کے فکرے کہے تھے مولانا مجھے بول کر بتاؤ کبھی آپ نے کوئی ایسا قیدی دیکھا جو رہا بھی ہونے لگے اور رو بھی رہا ہو؟ قیدی رہا ہونے لگے خوش ہوتا ہے یا آنسو بہاتا ہے؟ قبلہ خوش ہوتا ہے نا. کائنات کا کوئی وکھرا قیدی ہے سجاد جو قید ہوتے بھی رو رہا تھا، رہا ہوتے بھی رو رہا. اجرکم اللہ، اللہ تجھے اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رو. سجاد پھر تو نے اس ظالم سے کیا کہا؟ پھپھی میں نے اسے کہا جب تک میں اپنی ماں سے مشورہ نہ کر لوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. 4 امام ایسے ہیں جنہوں نے علی بادشاہ کی بیٹی کے مشورے کے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا. تفصیلات کا وقت نہیں. حسن امام بھی ہیں، حسین، سرکار زین العابدین علیہ السلام، سرکار محمد باقر علیہ السلام، کبھی بی بی کے مشورے کے بغیر کام نہیں کیا. آواز آئی، میں نے کہا جب تک پھپھی سے نہ پوچھ لوں کچھ نہیں کہہ سکتا. علی کی بیٹی رو پڑی، رو کے کہتی ہے سجاد اس سے کہہ تو نے ہمارے وارثوں کو قتل کیا ہے. آج تک ہمیں رونے کسی نے نہیں دیا، پہلے ہمارے شہیدوں کے سر واپس کر. 2 روایتیں میں نے پڑھنی ہیں. پہلی روایت پڑھنے لگا. بی بی رو رہی تھی، شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے. روٹین سے ہٹ کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں جو محنت سننے کے عادی ہو. جب سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کا سر آیا، علی کی بیٹی کی نظر پڑی. آواز آئی بھائی حبیب تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن علی کی بیٹی شرمندہ ہے، تو ایسے وقت میں ہمارا مہمان بنا، میں زینب تجھے پانی بھی نہیں پلا سکی. حبیب کے بعد ہور کے بعد جون کے بعد زہیر ابن کین، ایک ایک سر آتا گیا. علی کی بیٹی ماتم کرتی رہی جو بے اولاد گودی اگر کوئی ہو تو دعا مانگنا. سر آتے گئے، علی کی بیٹی ماتم کرتی رہی. اے اونو محمد کے ماتمیوں، کتابیں کہتے ہیں اتنی دیر میں 2 چھوٹے چھوٹے شہزادوں کے سر آئے جن میں سے ایک کا نام مون تھا، دوسرے کا نام محمد تھا. جیسے ہی اونو محمد کے سروں کو آتے دیکھا، ہر بی بی دوڑ کے علی کی بیٹی کے پاس آئی. رو کے کہتی ہے بی بی تیرے بچوں کا بڑا ارمان ہے، تیرے اونو محمد کا بڑا ارمان ہے. پتہ نہیں کتنی محبت تھی علی کی بیٹی کی حسین سے. بی بی 3 قدم پیچھے ہٹی، رو کے کہتی ہے بی بیو خبردار میں سیدزادی ہوں، اونو محمد حسین کا صدقہ تھے، مجھے صدقوں کا پرسہ نہ دو. اگر پرسہ دینا چاہتی ہو پھر اس غریب کا پرسہ دو جس کی لاش میں دھوپ میں چھوڑ آئی. اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے جو اس ذکر میں بلند ہے. اونو محمد کا ماتم ہو رہا تھا، علی اکبر کا سار آیا. یہ وہ فکر ہے جس کے لیے میں نے محنت کی. اکبر کا سار آیا، ہر بی بی کی آواز آئی واہ محمدہ، تو اتنا روئے گا جتنا شہزادی چاہے گی. قاسم کا سار آیا، آواز آئی واہ علیہ. عزادارو عباس مولا کا سار آیا، آپ کے ذہن میں ہوگا آواز آئی ہوگی واہ عباسہ. غلط پڑھوں شہزادیاں میری شفاعت نہ کریں. جب غازی کا سر آیا ہے نا، غازی کے سر پہ نظر پڑی، ہر بی بی کی آواز آ رہی تھی واہ حجابہ، ہائے غازی میری چادر، ہائے غازی میرا پردہ. اجرکم اللہ. سارے سار آگئے، 1 یا 1.5 منٹ کی زحمت، سارے سار آگئے، صرف غریب مظلوم امام کا سر نہیں آیا. ہائے غربت علی کی بیٹی کی. رو کے بی بی فرماتی ہے سجاد اس ظالم سے کہہ میرے مظلوم بھائی کا سر واپس کرے. سید سجاد دربار میں آئی. آواز آئی میری اماں کہہ رہی ہیں میرے مظلوم بھائی کا سر واپس کر. اس کتے کے لفظ سننا. یہ ظالم دے کے کہتا نہیں سجاد
باقی شہیدوں کے سر میں نے بھیج دیے ہیں۔ میں نے سنا ہے ان دونوں بہن بھائیوں کا آپس میں بڑا پیار تھا۔ آج غریب کا سر تب آئے گا جب زینب بلائے گی۔ کوشش کرنا، اس فکرے پہ ہائے ضرور کرنا۔ عزادارو سید سجاد واپس آئے، آگے کہتے پھپھی اماں وہ ظالم کہہ رہے حسین کا سر تب ملے گا جب بہن بلائے گی۔ اتنا فکرہ کہنا تھا، علی کی بیٹی مٹی پہ گری، رو کے کہتی اچھا سجاد وہ ظالم میری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ دو زانو ہو کے علی کی بیٹی بیٹھ گئی، زخمی جھولی پھیلائی علی کی بیٹی نے، رو کے بی بی فرما دیا حسین ویر تو جانتا ہے کربلا سے لے کے شام تک میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن ویرا گجڑی بہن کی محبت کا امتحان ہے۔ تو جہاں بھی ہے بہن کی گود میں آ جا۔ ابھی بی بی کے فکرے مکمل نہیں ہوئے تھے، یا ایک صندوق کا تالا ٹوٹا، غریب کے زخمی سار نے پرواز کی، پرواز کر کے زندان میں آیا، بہن کے ننگے سر کا طواف کر کے حسین کے سر نے زین العابدین کے کانوں میں کوئی بات کہی، تیرا بیمار امام مٹی پہ گرا۔ علی کی بیٹی کی آواز آئی سجاد بتا تو صحیح تیرے باپے نے تیرے کان میں کیا کہا ہے؟ رو پڑا غریب امام، آواز آئی پھپھی میرا باپا پوچھ رہا ہے، مجھے میری سکینہ نظر نہیں آ رہی، اور میری بچی سکینہ میں نے زینب کے حوالے کی تھی۔ ایک فکر اگر نہ پڑا تو مجرم بن جاؤں۔ عزاداروں شہیدوں کے سروں کے بعد ایک گٹھڑی آئی، آدھے منٹ سے پہلے ممبر شادی کے حوالے ایک گٹھڑی آئی، علی کی بیٹی نے کانپتے ہاتھوں سے گٹھڑی کھولی۔ عزاداروں اس گٹھڑی میں سیدزادیوں کی جلی ہوئی چادریں تھیں۔ علی کی بیٹی نے پہلی چادر اٹھائی، پہچان کے کہا کلثوم بہن یہ آپ کی چادر ہے۔ قبلہ یہ روایت میں تیسری یا چوتھی دفعہ ممبر پہ پڑھنے لگا ہوں، پوری ذمہ داری سے روایت پڑھتا ہوں۔ پہلی چادر اٹھائی، کلثوم بہن یہ آپ کی چادر ہے، میری ماں بہنوں یہ آپ کے حصے کا بیان ہے، ہائے ضرور کرنا۔ دوسری چادر اٹھائی، علی کی بیٹی نے پہچان کے کہا رقیہ بہن یہ آپ کی چادر ہے۔ تیسری چادر اٹھائی، کہا بھابی لیلہ یہ آپ کی چادر ہے۔ عزاداروں بی بی چادریں تقسیم کرتی رہی، ایک ایک بی بی چادر وصول کرتی رہی۔ اب دل رکے مجھے معاف کرنا، سیدوں سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھتا ہوں۔ آخر میں جب چادریں ختم ہو گئی، آخر میں علی کی بیٹی نے ایک چھوٹی سی چادر اٹھائی۔ اللہ کرے یہ فکرہ تیری سمجھ میں آ جائے، علی کی بیٹی کا وہ چھوٹی چادر بلند کرنا تھا، یا بی بی رباب تڑپ گئی، دوڑ کے بی بی قریب آئی، رو کے کہا شہزادی مجھے پہچان میں اصغر کی ماں ہوں، بی بی یہ میری سکینہ کی چادر ہے، جلدی کر یہ چادر مجھے دے۔ اصغر کی ماں نے چادر پکڑی، بیٹی کی قبر پہ گئی، آخر بیٹی تھی، بی بی قبر کے ساتھ لیٹ گئی، رو کے آہستہ سے کہتی ہے سکینہ اور میری بیٹی سکینہ تو روز پوچھتی تھی نا ہم وطن واپس کب جائیں گے، سکینہ جاگ ہمارے وطن جانے کا وقت آ گیا، اور میری بیٹی ہم وطن واپس جا رہے۔ اللہ